الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ سورہ احقاف جو ہے سورہ احقاف یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی ٹوٹل آیات ہیں 35، تو جس کے 2 حصے بیان ہو چکے ہیں۔ آج اس کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک، یعنی 5 آیات کا ترجمہ اور انشاءاللہ پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت یعنی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا۔ تو یہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فرمایا۔ کون سے نیک لوگ؟ انشاءاللہ وہ آگے اس کی وضاحت آ رہی۔ آیت نمبر 17۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج صلوات پڑھے محمد علی بیت اللہم صلی علی محمد۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق ویقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو کہ تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے پھر نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے تھے تیری تباہی ہو، تو مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر وہ کہتا یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یعنی اس آیت مجیدہ میں اس شخص کی مذمت ہے جو کافرانہ عقائد رکھتا تھا اور والدین کو بھی کفر کی دعوت دیتا تھا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر حکم خدا حقیقت بن چکا ہے، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یعنی خسارہ اٹھانے والے ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سابقہ امتوں میں سے جنات اور انسانوں میں سے لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے درجات ہیں اور ان کے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت میں یہ بتا دیا ہر شخص کے اعمال کے درجات ہیں، ہر شخص کا جو درجہ ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو ملے گا، تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنت میں کوئی اعلیٰ مقام پہ ہوگا یا کوئی ادنیٰ مقام پہ ہوگا،
اسی طرح جہنم میں بھی اگر کوئی اعلیٰ مقام میں یعنی بہت نیچے ہوگا یا تھوڑے کم رتبے میں ہوگا تو یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کی وجہ سے درجہ ملنا ہے، کسی پر اللہ نے ظلم نہیں کرنا۔ یہ تھی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک، پہلے ان 4 آیات کا پیغام، پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 کا پیغام۔ آیت نمبر 16 کا پیغام، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان افراد کو کہ جنہوں نے قرآن کی آیات پر عمل کیا۔ کون سی آیات؟ جو سابقاً ذکر ہوئی، جس میں ہم نے تفصیل سے والدین کے احسان، ان کے ساتھ نیکی، ماں کی عظمت، باپ کی عظمت کی طرف سے جو گفتگو ہوئی تھی، تو یعنی جو والدین کے ساتھ احسان کرے سابقہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو اور اپنے والدین کی تکالیف اور زحمت کا بھی شکر گزار ہو، اپنی غلطیوں پر خدا سے توبہ کرنے والا ہو اور تربیت اولاد کرنے والا ہو اور اعمال صالح بجا لانے والا ہو، تو آیات جو سابقہ آیات ہیں ان کی روشنی میں جو ان خصوصیات کا مالک ہوگا اس کے بارے میں اس آیت نے واضح اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا نتقبل عنہم، کہ ان لوگوں کے بہترین اعمال ہم قبول کریں گے، انہی لوگوں کے جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، ان کے اعمال قبول ہوں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو ان کے ساتھ سچا وعدہ کرتے رہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، جو میدان معاشر میں کامیاب ہو کے جنت کے مستحق قرار پائیں گے، وہ کامیاب کون ہیں؟ تو یہ جواب ملا کہ قرآن کے احکام کو مان کر، چونکہ سابقہ آیت قرآنی ہے، تو قرآن کے احکام کو مان کر اپنی زندگی گزارے تو یہ شخص جو ہے وہ کامیاب انسانوں میں سے ہے۔ جبکہ سابقہ آیات میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جو سرداران مکہ تھے مشرکین، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم اسلام کیوں قبول کریں، ہم دین کیوں قبول کریں، یہ تو غریبوں کا دین ہے، یہ جو ابو ذر غفاری ہیں یہ تو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں، یہ بلال یہ غریب ہے، صہیب وہ بھی غریب ہیں، حضرت عمار یہ بھی غریب ہیں، ہم کیوں اس اسلام کو قبول کریں، یہ غریبوں کا دین ہے، اگر یہ بہترین دین ہوتا تو پھر ہم قبول کرتے۔ لہذا تو یہ جو ہے انہوں نے کفار و مشرکین نے نفی کی، اسلام کو قبول نہ کیا۔ تو کل کے جو کفار و مشرکین تھے ان کا یہ مسئلہ تھا کہ ہم دین کو، اسلام کو کیوں مانیں، ہم مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، اور ہم مالدار اور سردار ہو کے ہم یتیم عبداللہ غریب کی مانیں، ہم اس دین کے مانیں جس کو اپنانے والے غریب لوگ ہیں۔ تو یہ کل کے کفار و مشرکین کی فکر تھی، اور آج اگر کوئی اسی روش پر ہے اور وہ بھی یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ کیوں مانیں اسلام کی، ہم کیوں مانیں دین کو، ہم کیوں مانیں، یعنی وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نجات، ہم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے اور کلمہ ایمان کا اقرار کر لیا ہے، ہماری نجات ہو گئی ہے، تو لیکن وہ نہیں چاہتے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو پھر یہ نام کے مسلمان اور مومن تو ہیں لیکن ان کی روش اور طریقہ وہی کافر اور مشرکوں والا ہے۔ جو غلطی کل کے کفار و مشرکین نے کی تھی، وہ کہتے تھے ہم کیوں مانیں، نہ قرآن کی مانتے تھے، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اپنی یعنی طریقے پہ چل رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ وہی ان کا جو طریقہ تھا وہ کل کے کفار و مشرکین کا، تو یعنی اس میں کیا ہے، روش ایک جیسی ہے، روش ایک جیسی ہے، یعنی کل کے کافر اور مشرکین نے نبی کی نہ مانی، اور آج کا مسلمان اور مومن کہتا ہے ہم بھی نہ قرآن کی مانتے ہیں، نہ ہم نبی کی مانتے ہیں، نہ آل نبی کی مانتے ہیں۔ وہی کلمہ اسلام کا، پھر کلمہ ولایت کا فائدہ پھر
کلمہ اسلام جو ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ہم نے کلمہ ایمان جو پڑھا ہے اس کے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت مجیدہ نے ہمیں جو ہے اس بات کی طرف توجہ دی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحی۔ آیت نمبر 17 کا پیغام۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مذمت کی ہے اس گستاخ اور کافر شخص کی جو اپنے والدین کے سامنے کافرانہ گفتگو کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ قیامت کا انکار کرتا تھا، اور جو ہے وہ ان کو کفر کے اوپر باقی رہنے کی تاکید کرتا تھا، جبکہ اس کے والدین کیا کرتے تھے؟ اس کی اصلاح اور ہدایت کی بات کرتے تھے۔ یعنی والدین مومن تھے اور یہ شخص کافر تھا اور اپنے کافرانہ عقائد کے اوپر ڈٹا ہوا تھا، تو پروردگار نے اس آیت میں اس کی مذمت کی۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا صدیاں گزر گئی ہیں، اگر یہ قیامت ہوتی، زندہ ہونا ہوتا تو پھر کتنے لوگ زندہ ہوتے؟ نہ میں نے کسی کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، نہ میں نے کسی کے زندہ ہونے کے بارے میں سنا ہے۔ تو یہ ایک افسانہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گویا یہ معاد قیامت کا بھی منکر اور اپنے والدین کو بھی عقیدے کفر کی دعوت دے رہا ہے۔ تو پروردگار نے اس کی مذمت کی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنے مسلمان گھرانوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کون زندہ ہوگا؟ کون زندہ ہوا ہے؟ ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ آج بھی کتنے گھرانوں میں لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، دیکھا جائے گا۔ یعنی قیامت پر وہ یقین اور ایمان نہیں ہے جو قرآن نے ایک عقیدہ دی ہے قیامت پر، جو عقیدہ ہمیں نبی اور آل نبی نے دیا ہے۔ تو جب انسان کا عقیدہ پختہ ہو قیامت پر، تو وہ مومن ذرا برابر بھی غافل نہیں ہوگا، غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا۔ جس کو معلوم ہے کہ میدان معاشر میں کیا ہمارا حساب ہوگا، کیا ہمارا کتاب ہوگا، وہاں پر ہمارے ساتھ کیسے پیش آیا جائے گا۔ قرآن مجید ہم اگر پڑھیں نا جی، آخری جو پارے ہیں تقریباً یہ جو 30واں پارہ، 29واں، 28واں پارہ، اس میں پڑھیں کس قدر یعنی شرک کے خلاف اللہ نے گفتگو کی ہے، قیامت کے بارے میں گفتگو کی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر یہ صورتیں کون سی ہے؟ یہ مکی ہیں، مکہ میں جو نازل ہوئی، تو اس لیے ان میں شرک کے خلاف زیادہ بات ہوئی ہے، کیونکہ ابتدا میں جو قرآن نازل ہوا وہ شرک کے خلاف، اور جب وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو اس کے اوپر دلیلیں دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو تھے یہ کیا ہے، کہتے تھے کہ ہم قیامت کو کیوں مانیں۔ تو آج کے لوگ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، دیکھا جائے گا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے جو عقیدہ قرآن اور وارثان قرآن دے رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اب اس آیت مجیدہ میں قرآن نے جس شخص نے کافرانہ عقائد رکھ کے اپنے والدین کے سامنے گستاخانہ گفتگو کی، ان کو اف کہا، یعنی ان کے جو ہے وہ ملت کفر پہ باقی رکھنے کی دعوت دی، اس کی قرآن نے نام لے کے تصریح نہیں کی کہ یہ کون ہے، اور نہ ہی مستند معتبر روایات میں اس کا نام موجود ہے کہ یہ جو شخص تھا جو کافر عقائد کا مالک تھا یہ کون تھا اور یہ کن کا بیٹا تھا۔ علیکم السلام، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علیہ۔ تو آیت مجیدہ میں بھی ذکر نہیں ہے، اور مستند تاریخ اور روایات میں بھی ذکر نہیں ہے کہ جس شخص کی مذمت ہوئی جو کافر تھا، والدین کو کفر پہ باقی رکھنے کی تلقین کر رہا تھا، اس میں بھی اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن تاریخ میں اس آیت کو مسخ یعنی تحریف کرنے والے نے جو تحریف کیا ہے، تاریخ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ تو اور یہ صاحب تفسیر قرآن ابو فتوح رازی اہل سنت کے علماء میں سے ایک عالم ہے، مفسر قرآن ہے ابو فتوح الرازی۔ یہ اپنی تفسیر قرآن روح الجنان، تفسیر القرآن روح الجنان، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 159، اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں
کہ امیر شام نے مدینہ کے گورنر کو لیٹر لکھا. امیر شام نے مدینہ کا گورنر جو تھا، جو کون تھا، اس کا اپنا گورنر تھا، اس نے لیٹر لکھا اپنے زمانے میں. لیٹر لکھا کہ تم یزید کے لیے بیعت لو. تو اب یہ لیٹر پہنچا مدینہ میں. تو جو مروان تھا، مروان بن حکم، یہ مسجد النبوی کے ممبر پر بیٹھا تھا. تو وہاں پر چونکہ اب یہ مسجد میں بیٹھا ہے، اپنی محفل سجائے، تو مسجد میں ہر قسم کے لوگ یعنی بیٹھے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن، اور اسلام کا مرکز بھی مسجد نبوی ہے. تو اب بہت سارے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور لیٹر آیا شام سے تو یزید کی بیعت کے لیے. تو اس محفل میں عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی موجود تھے، یعنی حضرت ابو بکر کے بڑے صاحبزادے، زوج رسول بی بی عائشہ کے حقیقی بھائی، یعنی دونوں کی ماں بھی ایک. تو یعنی یہ ان کے بڑے بھائی کون؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر. ان کا نام خود رسول اللہ نے رکھا. مختلف ان کے نام بتائے گئے ہیں کہ ان کا نام جو ہے عبد القعبہ تھا یا عبد المناف تھا یا جو بھی تھا، لیکن سید رسول نے ان کا نام تبدیل کیا صلح حدیبیہ کے وقت. یہ بھی موجود تھے. تو عبد الرحمن ابن ابی بکر وہاں موجود تھے. تو جب مروان نے جو ہے یزید کے لیے بیعت کا اعلان کیا تو ادھر سے عبد الرحمن ابن ابی بکر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے بڑے فرزند، کہتے ہیں کہ آپ کے اس اعلان اور امیر شام کے اس حکم سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایران اور روم کی بادشاہت کی طرح اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے جب حضرت ابو بکر کے بڑے صاحبزادے نے یہ بات کی تو اس وقت مروان نے ممبر مسجد نبوی کے ممبر سے بیٹھ کے یہ کہا کہ اس وقت کہا کہ یہ آیت تو وہی ہے. مروان کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے فرزند کو؟ تو وہی ہے کہ جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، والذی قال لوالدیہ اف، کہ جس نے اپنے والدین کو اف کہا. تو یعنی جو جس جوان کی مذمت میں یہ آیت ہے جو کفر پر تھا اور والدین کو کفر پر باقی رکھنے کی دعوت دیتا تھا، تو وہی ہے. تو جب اس نے یہ کہا، کس نے؟ مروان نے، جو گورنر تھا امیر شام کا. یہ بات جو ہے وہ چونکہ بلند آواز سے ایک بیعت لی جا رہی ہے، ایک شور شرابہ بھی ہے، اور مسجد نبوی کے ساتھ حجرے جو ہیں وہ نبی کی زوجات کے متصل ہیں. تو یہ بات بی بی عائشہ کے کانوں تک پہنچی. وہ ساری یہ گفتگو سن رہی ہیں اپنے حجرے سے. ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے یہ کہا، جملہ کہا، مروان کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اچھی طرح جانتی ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا مصداق کون ہے. میں اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں، اس کا نسب بھی بتا سکتی ہوں. البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد، اس وقت تمہارے باپ پر لعنت کی تھی جب تم ان کی پشت میں تھے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے مروان، تم رسول کی لعنت کا نتیجہ ہو. تو لہٰذا اسی لیے روایت علماء نے نقل کی ہے کہ کتاب الاصابہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 314 میں کہ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، ہم لوگ حاضر تھے تو ادھر سے مروان کا باپ گزر رہا تھا. تو رسول اللہ نے دیکھا تو کہا کہ اس کی صلب میں جو بچہ ہے میری امت میں وہ عذاب اور پریشانی مبتلا کرے گا. یعنی اس قدر اس کا جو صلب میں بچہ ہے وہ ہے. تو بہرحال یعنی اس کے بارے میں بتائے. اور مروان جو تھا، اب یہ مروان کون ہے؟ یہ اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے مروان کون تھا؟ یہ وہ تھا کہ جس نے خلیفۃ الرسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مد مقابل 2 جنگیں لڑی.
یہی ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو بھی نبی کے صحابی کے مقابلے میں آج یہ کہتے ہیں کہ نبی کے اصحاب کو گالم گلوچ دینا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بے دین ہو جاتا ہے، یقیناً اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ گالم گلوچ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام بلکہ اس تک ہمیں جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ہم گالم گلوچ کافر کو بھی نہیں دے سکتے، کافر کو بھی ہم کیونکہ اس سے انسان کا اخلاق جو ہے وہ پست ہوتا ہے۔ ہاں، جو دشمن خدا اور دشمن رسول اور آل رسول ہو اس پر لعنت کرنا یہ اور بات ہے، لیکن گالم گلوچ نازیبا الفاظ کے ساتھ دینا وہ جائز نہیں ہے، وہ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو اب یہ جو تھا، اس نے رسول اللہ کے جو جانشین خلیفہ علماء اہل سنت کے ہاں تو نبی کے چوتھے خلیفہ برحق ہیں، ہم رسول کے خلیفہ اول مانتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے مسلمانوں سے، تو جو نبی کا خلیفہ برحق ہے علی ابن ابی طالب، جو اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں پر ہم کیوں خاموش ہو جائیں؟ یعنی اگر آج کوئی نبی کے اصحاب پر کوئی لفظ کشائی کرے تو وہاں پر ہم اعتراض کریں، اور جو نبی کے جانشین کے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہاں پر ہم پھر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال یہ جو مروان تھا اس نے دو جنگیں لڑی، ایک جنگ جمل لڑی جو بصرہ میں زوج رسول بی بی عائشہ کی حمایت میں مولا علی علیہ السلام سے جنگ لڑی گئی، اور دوسری جنگ صفین جو امیر شام کے ساتھ مل کے اس نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑی۔ تو یہ مروان وہ تھا۔ تو اب اس نے جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے اوپر جو ہے یہ بات کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کا۔ یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر کے بڑے صاحبزادے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور یہ پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے، پہلے یہ مکہ زندگی گزارے تھے، اور ان کا نام جو ہے رسول اللہ نے رکھا۔ اگرچہ ہمارے پاس جو روایات ہیں مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی، تو معصوم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اپنے فرزند کا نام نہ رکھیں۔ تو اب یہاں پر بعض لوگ یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے نام کیوں رکھا عبد الرحمن، اور امام صادق علیہ السلام نے منع کیوں کیا؟ تو سید الرسل نے جب نام رکھا تو چونکہ خدا کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو چونکہ اس کا نام عبد القعبہ تھا یا عبد المناف تھا یا بتوں کے نام پہ کسی نام پہ تھا، تو اس لیے کہا کہ تو رحمان کا بندہ ہے، تو کسی بت کا بندہ نہیں ہے۔ تو اب امام صادق علیہ السلام نے جو منع کیا وہ کس بات سے منع کیا؟ وہ اس وجہ سے چونکہ یہ بعد کا مرحلہ ہے، چونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قاتل تھا وہ عبد الرحمن ابن ملجم، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام رکھنے والے سے کہیں اس دشمن علی کی محبت دل میں بیٹھ جائے۔ تو بہرحال اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس لیے ایک جو ہے وہ بچہ، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا؟ کہتا ہے عبد الرحمن۔ میں نے کہا بیٹا یہ جو ہے نام جو ہے نا تھوڑا سا ذرا ثقیل ہے تلفظاً ادا کرنے میں، یعنی ہم کسی کو بلائیں عبد الرحمن ادھر آؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم نام چینج کرو، کہتے ہیں ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میرا وہ فلاں رشتہ دار ہے، میرا ماموں ہے، وہ مجھے بھی رحمان کہتے ہیں، عبد الرحمن نہیں کہتا۔ میں نے کہا دیکھو یہ رحمان بندے کے لیے بولنا شرعاً حرام ہے، رحمان صرف اللہ کی ذات پہ بول سکتے ہیں، رحیم صرف اللہ کی ذات پہ بول سکتے ہیں، بندوں کے لیے عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم، اگرچہ روایات میں بھی اصلاح کر دی گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد وحمد۔ اب یہ جو تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا یعنی روکا کہ امیر شام کیا چاہتا ہے؟ روم اور ایران کے بادشاہوں والا نظام چاہتا ہے، اور دفاع کس نے کیا؟ زوج رسول بی بی عائشہ نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھا یہ تھا کیا؟
تو جو تاریخ کے حقائق ہیں، یہ فرزند حضرت ابو بکر عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ در حقیقت حبدار علی ابن ابی طالب تھا، اور دنیا والوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ خلیفہ کا بڑا فرزند علی کا دل دادا کیوں ہے، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر یہ اس کا دل دادا کیوں ہے، تو یہ علی کی طرف داری کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے قرآن کی تعریف کر کے اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر کے بڑے صاحبزادے کو بنا دیا۔ تو یہ تاریخ کی حقیقت ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا بڑا بیٹا جو دنیا والوں کی سے ٹکر لے رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا حبدار ہے، اور اللہم صلی علیہ، اور جب دنیا والے پیشکش کر رہے ہیں کس کی بیعت کو، یزید کی بیعت کو، تو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب امیر شام کو یہ خبر پہنچی اس نے 1000 درہم، بہت بڑی رقم ہے، 1000 درہم اس کی دنیا میں اس کی خدمت میں تحفہ بھجوایا۔ اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میں دین کی خاطر دنیا کا سودا نہیں کر سکتا، میں بھوکا رہ جاؤں گا، فاقوں میں زندگی گزاروں گا، لیکن میں یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کروں گا، تو لہذا اس نے منع کر دیا، اور یہ 53 ہجری کو اس کی وفات ہوئی، اور تاریخ نے گواہ ہے مکہ کی سرزمین میں اس کو زہر دیا گیا۔ کس کو؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ مسلمانوں سے سوال ہے، ذرا تلاش کریں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے پہلے صاحبزادے کو کس نے زہر دی تھی، ایک اس کے بارے میں تحقیق کریں، دوسرا حضرت ابو بکر کے دوسرے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کو محبت علی کے جرم میں قتل کیا گیا، اور ان کی میت کو گدھے کی کھال میں ڈال کے ان کو جلا دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی۔ تو گویا یہ تاریخ کی اتنی تلخ حقیقت ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اس کے 2 فرزندوں کی موت جو ہے، جو قتل ہوئے ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ تلاش کریں، پہلے فرزند کا قاتل کون ہے اور دوسرے فرزند کا قاتل کون ہے؟ ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کو قتل کیا گیا، تو ذرا یہ دیکھیں ہم تو حقائق تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ دنیا والوں نے یہ ان 2 فرزندان حضرت ابو بکر کو قتل کیوں کیا؟ جرم کیا تھا؟ محبت علی۔ اور آج دنیا بھی جو آل محمد کے حبداروں کی دشمن ہے، اس کا ریزن یہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے تعلق کو آل محمد سے ختم کر دیں تو خدا گواہ ہے دنیا والے ہمارے جان اور خون کے جو دشمن ہیں وہ ہم سے دشمنی چھوڑ دیں گے۔ اور یہی سوال جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھا گیا فرزند رسول دنیا والے ہم سے کیوں دشمن ہیں، ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہماری جان کے دشمن ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اشد الناس علیکم، جو تمہارے اوپر لوگ زیادہ غم و غصہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اتدری مما ذاق یا یعقوب، اے یعقوب تمہیں معلوم ہے دنیا والے تم پر کیوں ناروا ہیں، تم پر ناراض ہیں، تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قال قلت لا ادری، اے فرزند رسول میں نہیں جانتا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں۔ قال ان ابلیس دعاہم فاجابوہ وامرہم فاطاعوہ، شیطان ابلیس نے ان کو اپنی طرف بلایا، انہوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، پھر ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا، انہوں نے لبیک کہا، ودعاکم، پھر شیطان نے تمہیں بھی آواز دی امام حق کو چھوڑ دو۔ شیطان نے ان کو باطل کی آواز دی تو وہ باطل کی طرف دوڑ پڑے اور اس کی اطاعت میں بھی دوڑ پڑے، لیکن جب شیطان نے تم لوگوں کو آواز دی آؤ امام حق کو چھوڑ کر آ جاؤ، فلم تجیبوہ، تم لوگوں نے اس کی آواز پہ
جواب نہ دیا، وَأَمَرَكُمْ تم کو حکم دیا اطاعت کا، فَلَمْ تُطِيعُوهُ تم لوگوں نے اس کی اطاعت نہ کی۔ تو جب شیطان نے دیکھا نا یہ میرے نہ اطاعت کرتے ہیں اور نہ میری بات پہ امام حق کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، فَأَغْرَى بِكُمُ النَّاسِ تو پھر اس نے لوگوں کو تمہارے حق میں گمراہ کر دیا۔ میں ان لوگوں پر یعنی لوگوں کو مسلط کر دوں گا، لوگ ان کے دشمن بن جائیں۔ تو جرم کیا ہے، یعنی دل میں محبت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دے محمد وحی تو بہرحال یہ تاریخ کی جو حقائق ہیں ان کو بیان بھی ہونا چاہیے، ہم نے اپنی نسلوں کی، جوانوں کی، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 17 کا پیغام۔ آیت نمبر 18 کا پیغام، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار و مشرکین اور ان کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے کہ جو کفار اور مشرکین کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ آج کے دور میں بھی قیامت تک جو لوگ کفار و مشرکین کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ انہی میں شامل ہیں، انہی کی صف میں ہیں۔ تو جنہوں نے یعنی معاد پہ انکار کیا، جنہوں نے خدا پر اعتراض کیا، جس نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، تو آج یعنی وہ لوگ بھی جو گمراہ ہیں، بے دین ہیں، قرآن ان کو بھی اسی میں شامل کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے اس میں واضح اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے اس میں نہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے، نہ کسی خطیب اور ذاکر کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، قرآن کا فیصلہ ہے قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں اعمال کرتے ہیں ہر شخص کے لیے درجات ہے۔ اور کیسے درجہ ہے، حد بندی کیسے ہوگی، ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ جس قدر انسان کے اعمال صالح سے صالح تر ہوتے جائیں گے اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ ایسے نہیں نبی نے فرمایا تھا کہ جو ایمان کے 10 درجے ہیں سلمان 10ویں درجے پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ معرفت بھی تھی اور وہ اعمال صالح بھی تھے۔ صرف سلمان محمدی علی کی محبت کے دعوے دار نہ تھے بلکہ تابع دار تھے۔ اور یہاں تک بعض نے نقل کیا ہے سلمان محمدی اس قدر علی ابن ابی طالب کے تابع تھے کہ علی مولا کے ساتھ چلتے نا جب، حالانکہ اس چیز میں اتباع فرض نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جب چلتے تو کبھی کیا کرتے، پیچھے اس زمین کے حصے پہ پاؤں رکھتے جہاں پر علی مولا نے پاؤں رکھا ہوتا، وہاں پر سلمان اپنا قدم رکھتے کہ میرے راستے کے اختیار کرنے میں بھی علی کے قدموں کی مخالفت نہ ہو۔ حضرت سلمان یہ بتا رہے ہیں اور دنیا والوں علی کو پہچانو، علی کی ذات سے صرف محبت نہیں کرنی ہے، علی مولا کے ہر عمل سے محبت کرو گے تو یہ محبت علی کا ثبوت ہے۔ میں کہوں میں علی مولا سے محبت کرتا ہوں، مولا علی کی مناجات سے مجھے محبت نہ ہو، کوئی بیان کرے مولا علی کی مناجات ہمیں ناپسند ہے، اس کا مطلب مجھے علی سے مولا سے محبت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام ناج البلاغہ سے سنائیں، ہمیں وہ پسند نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں ہماری محافل اور مجالس میں اگر مولا علی کا ذکر کلام شروع کر دیں، ان کی پاک سیرت شروع کر دیں، ان کا اخلاق شروع کر دیں، نہج البلاغہ کے خطبات شروع کر دیں، ان کے جو حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کی دعائیں شروع کر دیں، کیا کرتے ہیں اکثر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس مولا علی علیہ السلام کو وہ ذکر پسند نہیں ہے۔ اگر مولا علی سے محبت ہے حقیقی کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا مولا علی سے محبت کرنی چاہیے؟ ذات علی سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اگر چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات میں نجات ہے، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی مناجات میں، تو پھر ہم وہ کیوں نہیں سنتے؟ کب ہماری اصلاح ہوگی؟ تو لہٰذا قرآن مجید نے یعنی واضح کر دیا ہر ایک کے درجات ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور کہا کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا، تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اللہ ظالم نہیں ہے کہ کوئی شخص اعمال کرے اور اللہ اس کی اجرت نہ دے۔ یہ ہم لوگ ظالم ہیں، لوگوں سے کام کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے حق کی اجرت نہیں دیتے۔
لیکن خدا ظالم نہیں ہے، یعنی وہ جب اس نے کہا ہے نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، اعمال صالح انجام دو، تو اللہ نے بھی اعمال کی اجرت دینی، لیکن کب دینی ہے؟ اللہ نے تب دینی ہے جب وہ اعمال ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ جب دیکھیں میں مثال اس کے اوپر، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ میرا فلاں کام کر دیں، میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ نے اس کا کام اس کی مرضی کے مطابق انجام نہیں دیا، اپنی مرضی کے، اس کے اندر کچھ خلل اور نقائص آ گئے، تو کیا آپ اجرت کے حقدار ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو آپ بلکہ ذمہ دار بن سکتے ہیں، آپ نے اس کی مرضی اور منشا کے خلاف کیوں کام کیا؟ آپ نے اپنی مرضی کی، آپ اس کو اجرت آپ لینے کے حقدار نہیں، بلکہ جو نقصان آپ نے کیا ہے اس کا آپ جو ہے وہ جرمانہ ادا کریں۔ تو دیکھیں اپنی مرضی سے ہم اجرت کے حقدار نہیں، تو ہم یہ کہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہم کام کر رہے ہیں آل محمد کی محبت اور ولا کے نام پہ، چاہے اللہ کے نام پہ بھی کیوں نہ کرے، اور ہوں وہ کام ہمارے سارے اپنی مرضی سے، نہ قرآن کے مطابق ہو، نہ 14 کے فرمان کے مطابق ہو، وہ اعمال رہیں گے، اعمال صالح نہیں رہیں گے۔ اعمال صالح تب کہلائیں گے جب ہمارے اعمال کی بنیاد یا قرآن ہو یا 14 کا فرمان ہو۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا کسی پر، ہر ایک کو اس کے عمل کا جو ہے وہ اجر اور صلہ دوں گا۔ تو لہٰذا یعنی یہاں پر ہمیں یہ اس بات کی، تو لہٰذا اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں اعمال صالح ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی آل محمد بخشوا دیں گے۔ بے شک عقیدہ شفاعت حق ہے، لیکن بعض گناہوں کے انجام دینے پر جن ہستیوں نے اپنی شفاعت کی ضمانت دی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں فلاں کام کرنے والے کو، فلاں بد نصیب کو ہماری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، کیا ائمہ ہدی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا؟ دین ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ائمہ اہل بیت کے اوپر جو بندہ ایمان رکھے، تو کیا امام صادق جو صادق امام ہے کیا کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دنیا نے صداقت سیکھی ہے تو امام صادق کے دروازے سے، یہ وہ امام ہے۔ اب وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انا شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، فرماتے ہو ہمارے حبداروں کسی بھول میں نہ رہنا، ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیں آل محمد ہمیں بخشوا دیں گے۔ فرماتے ہیں خبردار جو ہماری شفاعت اس بد نصیب کو حاصل نہ ہوگی جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے۔ فیصلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں مولا بخشوا دیں گے، وہ جی ان کی شفاعت کا ہمارے کب کام آئے گی؟ اور آج تو بعض بے دین افراد یعنی ایسے حتیٰ کہ یہ فکر دے رہے ہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ نماز چھوڑ دو، کبھی روزہ چھوڑ دو، آپ غیبت کر لو، آپ جھوٹ بول لو، آپ یہ کر لو۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بعض خطبا یہ جاہلانہ اور گمراہ گفتگو کر کے قوم کو بدراہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ انجام دیں، واجبات کو چھوڑیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ آل محمد کی شفاعت بھی تو حق ہے، آپ گناہ کریں گے تو ان کی شفاعت کے قابل بنیں گے۔ یہ گمراہی پھیلا رہی ہے منبر رسول سے، منبر حسین سے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایسے خطباء کو، ایسے لوگوں کو پڑھوانا شرعاً حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد اللہ کے دین کی بقا ہو۔ امام حسین علیہ السلام پہ نماز کربلا میں معاف نہیں ہوئی ہے، اور ہماری اوپر کب نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ امام حسین سے بڑے ہو رتبے میں، عظمت میں امام حسین سے ہم بڑے ہیں۔ کربلا کے میدان میں روز عاشور نماز ظہر امام حسین نے صرف نماز نہیں پڑھی، نماز با جماعت پڑھی ہے اور اصحاب کو پڑھائی ہے، اور امام کی اصحاب نے آگے کھڑے ہو کے اشاروں سے نماز پڑھی ہے، اور جو اشاروں سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں امام کیا سامنے کھڑے ہو کے امام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور جب شہادت کا درجے پہ فائز ہونے لگے امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، رو بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اوفیت یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے آپ کی مودت کا حق ادا کرنے میں وفا کی ہے؟ وہ تیر و تلوار کے نشانے برداشت کر کے نمازیں قائم کر کے پھر بھی کہہ رہے مولا میں نے وفا کا حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں انت امامی فی الجنہ،
تو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، یعنی شہادت درجے پہ فائز ہو کے تو جنت میں جا رہا ہے، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں، تو آگے تو نے حق کے وفا ادا کر دیا۔ ذرا دیکھیں امام حسین سے ہم نے کیا سیکھا اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت۔ یہ تھا آیت نمبر 19 تک آیات کا پیغام۔ آیت نمبر 20، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ آیت کا ترجمہ، اور جس دن کافر لوگ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی میں، دنیاوی خواہشات میں، لذتوں میں برباد کر دیا اور اس کے دنیا کے مزے لوٹتے رہے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم زمین پر ناحق تکبر کرتے رہے اور بد کرداری کرتے رہے۔ تو اس آیت مجیدہ میں اللہ نے یعنی لوگوں کے جو جہنم کے عذاب کے بارے میں خبر دی ہے، اس میں وہ چند گناہوں میں مبتلا تھے۔ اس آیت مجیدہ نے جو ذکر کیا ہے کہ کافروں کو دو قسم کے عذاب دیے جائیں گے، ایک روحانی قسم کا عذاب دیا جائے گا اور ایک جسمانی قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جو کہا ہے نا کہ یعنی ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں جہنم پر پیش کرنے کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے، نمبر ایک، ان کو حساب و کتاب سے پہلے جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، عذاب جہنم اور جہنم ان کو دکھائی جائے گی۔ کیوں دکھائی جائے گی؟ تاکہ ان کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے اور یہ پھر حساب سے لے کر جہنم جانے تک اس خوف کے اندر رہیں، یعنی یہ ایک قسم کا ان کو روحانی عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسرا ان کو جسمانی عذاب، جب حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو اپنے غلط عقیدے اور غلط عمل کی وجہ سے بالآخر کہاں جائیں گے؟ کہ جہنم جائیں گے۔ تو اب ان کو روحانی اور جسمانی دونوں عذاب ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو بری عادات ہیں وہ کون سی ہوں گی؟ وہ قرآن نے جو بیان کیا وہ ان کے اندر اس آیت مجیدہ سے جو میں سمجھا ہوں وہ چار چیزیں ان کے اندر خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب جہنم کے مستحق قرار پائے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ جو خصلتیں ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہوں، ورنہ ہمارا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ پہلی چیز ان کے اندر جو تھی وہ کون سی تھی؟ جو اس آیت نے بتایا کہ دنیاوی لذتوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں زندگی کا جو مقصد بتایا وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ ان لوگوں نے زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ کھانا پینا، دنیا کی لذات، تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا۔ دوسرا جو اس آیت مجیدہ نے بتایا ان کے اندر جو بری چیز تھی، یہ لوگ کافر تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ کفر کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے ہم قرآن اور رسول کی اتباع کیوں کریں، کیونکہ قرآن اور رسول کی اتباع کا نتیجہ کیا تھا؟ میدان قیامت میں آپ کو نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ تو یہ کہتے تھے ہم جو ہے قیامت کا ہی انکار کرتے، نہ ہمیں رسول کی اتباع کرنے پڑے نہ ہمیں قرآن کی اتباع کرنا پڑے۔ تو یہ لوگ کافر لوگ قیامت کے منکر کیوں ہوئے؟ اور آج ہم بھی دیکھ لیں ذرا، اگر ہم بھی نبی اور آل نبی اور قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے تو ہمارا طریقہ بھی وہی کافروں والا ہے۔ فرق ہم میں اور ان میں یہ، ہم صرف کلمہ گو بن گئے اور وہ کافر تھے، وہ ڈٹ کے آ گئے اسلام کے خلاف اور ہم چھپے ہوئے ہیں۔ طریقہ واردات دونوں کا ہے، فکری طور پہ بھی ویسے، عملاً اور کردار میں بھی ہم ویسے۔ تیسری جو ان کے اندر برائی تھی وہ کون سی تھی؟ قرآن نے جو ذکر کیا، یہ غرور کرتے تھے، تکبر۔ فرمایا بما کنتم تستکبرون فی الارض، تم لوگ زمین میں تکبر کرتے ہو۔ نمبر 4، یہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں، کہا بما کنتم تفسقون، تم لوگ فسق اور فجور کی زندگی جیتے ہو۔ تو لہذا یہ چار باتیں ان کافروں کے اندر تھیں، تو اس لیے ان کو جسمانی اور روحانی عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا۔
خبردار کیا بھئی تمہیں جو ہے یہ عذاب دیا جائے گا۔ اب جو باتیں ان کے اندر تھیں ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، ایسے کہ نہیں؟ کیا ہم یہ سوچیں، یہ فکر کریں کہ یہ کافر مشرک لوگ جہنم جائیں گے، جہنم خلق انہی کے لیے ہوئی ہے؟ یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے جو کفار نے کل غلطی کی تھی نبی کے زمانے میں، جس کو اللہ نے خبردار کیا، اے مسلمانوں، اے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان کا کلمہ پڑھنے والو، یہ نہ ہو تمہارے عقائد، تمہارے نظریات، تمہارے اعمال تو کافروں اور مشرکوں جیسے ہوں، لیکن صرف تم لوگ نام کے مسلمان ہو اور نام کے مومن ہو۔ اگر تمہاری روش، اگر تمہارا طریقہ، اگر تمہارے افکار، اگر تمہارے عقائد، اگر تمہارے اعمال کافروں جیسے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا حشر بھی انہی کی طرح ہوگا۔ صرف نام کے مسلمان رہو گے، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ دونوں کے افکار بھی ایک جیسے اور دونوں کے اعمال بھی۔ کوئی شخص، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص یہ کہنا ہے میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ لاکھ پڑھ لے آپ کے سامنے، میں مومن ہوں، وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس کے عقائد اور اس کے اعمال قرآن اور وارثان قرآن کے خلاف ہوں، خدا گواہ ایسے شخص کی کوئی بخشش نہیں، کیونکہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ 14 کے فرمان کے مطابق۔ صرف کلمہ پڑھ کے دعوی ولایت کرنا یا دعوی اسلام کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ثابت کریں اپنے اعمال اور اپنے عقائد سے جو عقیدہ میں نے اپنایا ہے وہ قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کبھی قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا صحیح عقیدہ کیا ہے، کبھی علماء کو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیسے اپنانا ہے۔ تو لہٰذا اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اب وہ 4 باتیں کون سی تھیں وہ ہمارے اندر نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ حساب و کتاب، صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت۔ پہلی بات کیا تھی کہ اللہ کی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت اور لذتوں میں برباد نہ کریں ہم، جو غلطی انہوں نے کی تھی۔ تو یعنی کیا مطلب؟ یعنی حلال اور حرام کا خیال کریں، وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے تھے۔ پاک اور ناپاک کا خیال کریں، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ حیوانوں کی زندگی ہوتی ہے، حیوان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھیں گے وہ مالک کا بھی مال کھاتا ہے اور دوسروں کا بھی مال کھاتا ہے، نہیں دیکھتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو خون والا ہوتا ہے، گوشت آتا ہے مرغی کا، تو بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے، یہ لوگوں کی سنی بات نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس لیے ہم گوشت نہیں دھوتے، جو خون والا گوشت ہوتا ہے نا اس کی ایک لذت ہوتی ہے، وہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ برباد کریں اپنے دین کو اس لذت کی خاطر۔ قرآن جی اسی بات کی مذمت کر رہا ہے، دنیا کی لذتوں میں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ حرام ہے جو چیز، آج سائنس کہہ رہی ہے، سائنس ریسرچ کر رہی ہے، خون کے اندر جو جیمز ہیں انسان کو کینسر ہوتا ہے خون کی وجہ سے۔ جو لوگ خون آلودہ چیزیں، خون سے ناپاک چیزیں کھاتے ہیں، وہ تو ناپاک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جن چیزوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے آپ خون سے آلودہ چیزیں کھائیں گے آپ کو کینسر اور بڑی بڑی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی۔ ہم لوگ کیا ہے، مرغی کا گوشت لے کر آئے، دوسرا گوشت لے کر آئے، شادی کے فنکشن ہو رہے ہیں، دوسرے ہماری دوسرے پروگرامز ہو رہے ہیں، پوتکی کے، غمی کے، خوشی کے، تو کبھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جو بنانے والا ہے، سالن بنانے جو کوک ہے دیگ والے کے پاس، کبھی اس کو ہم نے گوشت پاک کر کے دیا؟ ہم نے چھوڑ دیا، وہ تو احکام شریعت جانتا نہیں۔ شرعی ذمہ داری کس کی؟ علماء و فقہاء کا فتویٰ ہے کسی کو نجس ناپاک کھانا کھلانا بھی حرام ہے اور خود کھانا بھی حرام۔ کاریں لوگ لذت حاصل کریں، آج لوگ لذت کی خاطر، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل ایمان، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ذرا ہم پگ کا، سور کا گوشت تو ٹیسٹ کر کے دیکھیں، اس کا برگر بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، دنیا کی لذت کی خاطر اپنا ایمان برباد کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ ہم شراب ٹھیک ہے حرام ہے، ہم لذت کی خاطر پیتے ہیں، پیے تو صحیح یہ کیسے ہے؟ بھنگ پیے تو صحیح یہ کیسے؟ لذت کی خاطر اپنے دین اور ایمان کو برباد کر رہے ہیں، یعنی عام ہو رہا ہے۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں لذت کے نام پہ شراب پی۔ مولا علی علیہ السلام سے تو پوچھو کہ مولا علی علیہ السلام شراب سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے، صاحب تنبیہ الغافلین نے روایت نقل کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے صحاب جمع ہوئے، کہتے ہیں کہ مولا رہنمائی فرمائیں ہمیں شراب سے کتنی نفرت کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں ڈال دیا جائے، ایک قطرہ، اور وہ کنواں بھر جائے، یعنی گند سے یا جس سے بھی،
وہ بھر جائے، پھر اس کے اوپر سبزی اگائے، اور پھر اس سبزی کو کوئی بکرا یا دمبا اسے کھا لے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ جو سبزی اگائی اس کو کتنا چھوڑ دیا جائے؟ اس کو 1000 سال چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اس گھاس کو کوئی دمبا یا بکرا اس کو کھا لے، اور پھر وہ دمبا یا بکرا ایک ریوڑ میں مکس ہو جائے، بہت ساروں میں، پھر انہی میں سے کسی کو پکڑ کر اس کو ذبح کر کے اسے پکا کر یا بھون کر مجھ علی کی خدمت میں پیش کیا جائے تو میں علی اس گوشت کو کھانا پسند نہ کروں گا۔ اللہ، یہ مولا علی علیہ السلام، حالانکہ وہ کنواں بھی جو پانی سے بھر جائے وہ پاک ہے، ایک قطرہ نجس نہیں کرتا، حالانکہ وہ 1000 سال گزر گئے، وہ اس کے اوپر اگنے والا گھاس بھی پاک ہے، وہ بکرا بھی پاک ہے، اور لیکن پھر بھی امام کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اپنا نفرت بتا رہے ہیں کہ شراب سے اس قدر بیزار ہے۔ اب ذرا خود سوچیں، جس کنویں میں ایک قطرہ شراب کا گیا، اس میں اگنے والا 1000 سال بعد گھاس کھانے والا حیوان، مولا علی اس کو پسند نہیں کر رہے، اور جو مولا علی کے نام پہ شرابیں پیے، آپ کہیں گے کہ کون پی رہا ہے؟ 13 رجب کی رات کو بدبخت اور بدنصیب دین کے دشمنوں نے، مولا علی کے دشمنوں نے 13 رجب کی رات کو مولا علی کے نام پہ، تبرک کے نام پہ شراب تقسیم کیا۔ یہ بدبختی ہے، یہ مولا علی سے یہ محبت نہیں، عقیدت نہیں، یہ مولا علی سے دشمنی ہے، اور مولا علی کے نام پہ پھر بھنگ کی سبیلیں لگاتے ہیں، آل محمد کے نام پہ یہ مذہب آل محمد کو بدنام کر رہے ہیں۔ لہٰذا مولا اہل بیت کو دیکھیں، ان کی پاک سیرت ہے، آل محمد نے اس اسلام کو بڑی قربانیوں سے بچایا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے اس دین کو، مذہب کو بدنام نہ کریں، کل میدان معاشر میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں، پوچھیں ہم سے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیسے ہم امام کا انتظار کریں؟ تو لہٰذا یہ جو ہے دنیا کی لذتوں میں انسان اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ آئے دیکھیں مولا علی علیہ السلام اتنے پاک کردار کے مالک، امام کا کردار کیا ملتا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا دل چاہا ایک مرتبہ کلیجی نرم روٹی کے ساتھ کھائے۔ مولا علی کی سیرت تو سنتے ہیں نا کہ جو کی سخت روٹی کھاتے تھے، ایک مرتبہ مولا علی کا بھی دل چاہا کلیجی بنی ہوئی، بھونی ہوئی کلیجی، پکی ہوئی سالن کلیجی کا نرم روٹی کے ساتھ کھائیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ 1 سال گزر گیا، امام علی علیہ السلام نے کلیجی کا سالن نہیں کھایا، 1 سال۔ اب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا بابا میں چاہتا ہوں، میری خواہش، میں آپ کے لیے آج جو ہے کلیجی کا سالن بناتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام روزے سے تھے، بابا آپ نے افطار میرے پاس کرنا۔ اب روایت کہتی ہے جب افطار کے لیے مولا علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے، تو جب آپ کے سامنے وہ سالن اور نرم روٹی آئی، اور ادھر سے دروازے پہ ایک سائل نے آواز دی، قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کی پاک سیرت پہ، 1 سال بعد کلیجی کھانا نصیب ہو رہی ہے، اور وہ بھی تیار کس نے کی؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ سائل دروازے پہ آ گیا، علی کی غیرت برداشت نہیں کر رہی، کہا بیٹا حسن، یا بنیا احملیہا الیہا، یا بنیا احملہا الیہ، اے بیٹا اٹھاؤ اس سائل کو جا کر یہ دے آؤ۔ امام علیہ السلام فرماتے کیوں؟ پھر آپ نے قرآن مجید کی، آپ نے یہ جملہ فرمایا لا تقرأ صحیفتنا غدا اذهبتم طیباتکم فی، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ فرماتے ہیں بیٹا حسن، میں نہیں پسند کرتا کل میدان محشر میں ہمارا نام اعمال کھولا جائے تو ہمیں بھی اسی آیت مجیدہ سے خطاب کیا جائے کہ تم نے تو دنیا کی لذتوں میں اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ، تو لہٰذا لذت والا کھانا آ گیا ہے، حالانکہ مولا علی کو پسند ہے، کوئی کھانا حرام نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھا نا کہ جب سائل آ گئے، مجھ سے زیادہ ضرورت، علی اپنی خواہش کو قربان کر، تو اسلام منع نہیں کرتا آپ لذیذ کھانا نہ کھائیں، اسلام مخالف نہیں، ہاں اسلام کا یہ حکم ہے جو بھی کھانا کھائیں قوت بدن کے لیے کھائیں، لذت کے لیے نہ کھائیں۔
رسول اللہ کھاتے تھے. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بکرے کا گوشت اور وہ بھی دستی کا پسند کرتے تھے کہ ایک تو اس میں اسمیل نہیں ہوتی، دوسرا اس میں بکرے کے گوشت میں طاقت ہوتی. تو سید رسول کیوں پسند کرتے؟ تاکہ بدن کی طاقت ہوگی تو روزہ بھی رکھ سکوں گا، بدن میں طاقت ہوگی تو اللہ کی بندگی بھی کر سکوں گا. تو لہٰذا یعنی آپ جب بھی کھائیں تو قوت بدن کے لیے کھائیں. خود ائمہ خدا علیہ السلام روایات میں ملتا ہے خود معصومین کباب بھی کھاتے تھے. چوتھے امام کے گھر کا روایات ملتی ہیں، امام رضا علیہ السلام کے حالات میں ملتا ہے. تو اچھا کھانا کھانے میں منع نہیں، لیکن یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری لذات اور دنیا کے ساتھ دل لگی ہمیں آخرت کو فراموش کر دے. آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پہلی چیز تھی جو ہماری اصلاح کی گئی، ہم وہ غلطی نہ کریں جو کل کے کفار نے کی. دوسری غلطی جو کفار نے کی وہ کون سی تھی کہ وہ کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ معاد کا انکار کرتے تھے. تو معاد کا انکار کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ہمیں قرآن اور نبی کی اتباع نہ کرنی پڑے. تو جو غلطی انہوں نے کی آج ہم بھی وہ غلطی نہ کریں. آج دیکھ لیں ہم خود کتنی قرآن کی اتباع کر رہے ہیں، رسول اللہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں. اگر ہم قرآن اور رسول اور آل رسول کی پیروی سے دور ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری وہی روش ہے جو کل کے کفار و مشرکین کی تھی. یہ وہی غلطی. تیسری غلطی وہ تکبر کرتے تھے، تو تکبر نے ان کو برباد کیا، جہنم کا مستحق بنا دیا. تو تکبر مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، اسلام پر عمل کرنے میں وہ تکبر کرتے تھے. مثلا انہوں نے جو سابقہ آیات میں گزرا وہ کیا کہتے تھے؟ ہم غریب لوگوں کے دین پہ کیوں زندگی گزاریں؟ یہ تو غریبوں کا دین ہے، اس کو تو بلال نے قبول کیا، اسی عمار نے قبول کیا، اس کو صہیب نے قبول کیا، اسی ابوذر نے قبول کیا، ہم کیوں کریں؟ یہ غریبوں کا دین ہے. اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم پہ سبقت نہ کرتے. تو لہذا وہ تکبر کر رہے تھے، اسلام قبول نہیں کریں. دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم یتیم عبداللہ کی پیروی کیوں کریں، ہم تو مالدار ہیں، ہم تو مقام اور رتبے والے ہیں، ہم اس کی کیوں پیروی کریں. تو اب یہ تکبر تھا. تو یہ غلطی نکال کے مشرکین و کفار کی تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ یتیم عبداللہ یعنی رسول اللہ کے بارے میں کہتے یہ کل کا بچہ اور ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں، یہ ہمیں دین سکھائے گا. الیاذ باللہ. آج جو غلطی کل کے مشرکین و کفار نے کی آج وہی غلطی ہم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھ لیں ہمارے علاقوں میں، معاشرے میں، محلوں میں بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی جائیداد آ گئی، تھوڑا سا رتبہ آ گیا، کیا کہا؟ ہم مولانا مسجد کے مولانا کی بات کیوں مانیں؟ یہ کل کا بچہ ہے، یہ ہمیں دین سکھائے گا، ہم اسے کیوں مسئلہ پوچھیں؟ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی. ہم تو مالدار ہیں، ہم تو سیٹھ صاحب ہیں، ہم تو ملک صاحب ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم مولوی صاحب کی بات کیوں مانیں؟ یہ کل کا بچہ، ہم مالدار، یہ ہمارا ملازم، یہ ہم سے تنخواہ لیتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بہت سارے لوگوں میں یہ فکر پائی جا رہی ہے. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مولانا ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، ہم ان سے دین نہیں لیتے. یہ کل کے کفار و مشرکین والی فکر ہے. اپنی اصلاح کریں. یہ نہیں دیکھیں کہ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے یا یہ کون ہے. یہ دیکھیں بولنے والا وہ کس کی بات کر رہا ہے. کبھی علماء کے سے دیکھا کہ وہ کبھی کہتے ہیں میری اماں نے یہ شریعت کا حکم بیان کیا، میرے ابے نے یہ احکام شریعت بیان کی. علماء کیا کہتے ہیں؟ قال النبی، قال امام صادق، قال امام جعفر، قال امام باقر، قال الحسین، قال اللہ سبحانہ وتعالی. علماء تو یہی ہیں، یا قرآن کی باتیں کرتے ہیں یا محمد والے محمد کی باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کل کے جو کفار نے یعنی جو تکبر کیا تعلیمات اسلام کو قبول کرنے میں، آج ہم وہ تکبر نہ کریں. ہم کہیں کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں روزہ رکھیں، اللہ کا دیا ہمارے اوپر بہت کچھ ہے. یہ تو غریبوں کو چاہیے اللہ کو جھکیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہے، اس نے ہمیں بڑا مال دے رکھا ہے. معاشرے میں یہ فکر پائی جاتی ہے. ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بہت ہے. جن لوگوں کے پاس غربت ہے، فاقے ہیں، وہ روزہ رکھیں. یہ کل کے کفار و مشرکین یہ فکر تھی اور وہی فکر ہمارے اندر کھڑی ہوئی ہے. لہٰذا اگر ہمارے اندر یہ فکر ہے تو پھر ہم اسی روش پر ہیں، پھر ہمارا انجام بھی ان کافر و مشرکین والا ہوگا. صرف نام کا اسلام اور ایمان فائدہ نہیں دے گا. یہ تھا یعنی لہٰذا تو کل کے لوگ جو تھے کفار و مشرکین وہ کس سے بھاگ رہے تھے؟
نبی برحق سے بھاگ رہے تھے، قرآن سے بھاگ رہے تھے، ہدایت سے بھاگ رہے تھے. لیکن آج کے لوگ ہدایت اور علم کے لیے کس سے بھاگ رہے ہیں؟ علماء سے بھاگ رہے ہیں. اور جو علماء سے بھاگتا ہے، دور رہتا ہے، ظاہری بات ان کا مقدر جہالت اور گمراہی رہتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا، فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، یا روایت میں فرمایا سیاتی زمان علی الناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، بہت جلد زمانہ آئے گا، یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بکری بھیڑیا سے دور بھاگتی ہے. کیا مطلب رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جو بکری ہوتی ہے نا وہ بھیڑیا کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، دشمن سمجھتی ہے تو بھاگتی ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے. یعنی اس حدیث میں رسول اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان قریب ایک جلد زمانہ آئے گا لوگ علماء کو اپنا دشمن سمجھیں اور سمجھتے ہیں. علماء بیچارے نماز کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں، علماء کو پھر تمغے ملتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے وہ تمغے کیا ملتے ہیں؟ یہ وہابیت پھیلا رہے ہیں، یہ مقصریت پھیلا رہے ہیں. یعنی نماز، دین کی پابندی، حجاب، والدین کا احترام، خمس و زکوٰۃ کی پابندی، یعنی نیک عمل کے ذریعے اگر علماء آپ کو خدا اور آل محمد کے قریب کریں، اس کا نام وہابیت ہے، اس کا نام مقصریت ہے. تو پھر خدا حافظ ہے، پھر نہج البلاغہ کے خطبوں کو کیا کریں گے وہ لوگ؟ الیاذ باللہ. مولا علی علیہ السلام نے کیا مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے چاہنے والوں کو عظیم خطبے دے کے ان کی اصلاح نہیں چاہی؟ امام زین العابدین نے نصیحت کر کے کیا ان کی اصلاح نہیں کی؟ اپنی اصلاح کریں، مومنوں کے بارے میں ایسی فکر، ایسی روش نہ رکھیں. انشاءاللہ وہ جلد میں ان چیزوں کو بیان کروں گا جو 24 چیزیں ہیں جو مذہب تشیع میں ضروری ہیں، جو مذہب وہابیت میں جو 24 چیزیں ہیں یا 22 چیزیں ہیں جو جن کا وہ انکار کرتے ہیں، ہم شیعہ مذہب میں وہ چیزیں ضروری ہیں. تو لہٰذا شیعہ اثنا عشری کو جو عقیدہ شفاعت کا قائل ہے، اہل بیت کی شفاعت کا قائل ہے، جو اہل بیت کے توسل کا قائل ہے، جو آل محمد کی قبور کی زیارت کا قائل ہے، جو آل محمد کے اوپر گریہ کرنے کو اپنی بخشش اور نجات کا وسیلہ سمجھتا ہے، ان کو ہم وہابی نہیں کہہ سکتے، ورنہ قیامت کے میدان میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. اصل میں ہماری قوم کو ان چیزوں سے دور رکھا گیا. انشاءاللہ میں کسی مناسب وقت پہ وہ پوری فہرست بیان کروں گا. صلوات پڑھے محمد وحید. تو آپ نے فرمایا لوگ علماء سے دور بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ایسا وقت آ جائے تو آپ نے فرمایا یرفع البرکہ من اموالہم، جو لوگ، جو قومی علماء سے دور بھاگیں گی اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے. جتنا کمائیں، جتنی محنتیں کریں، ان کو مال میں برکت حاصل نہیں. نمبر 2، سلط اللہ علیہم سلطانا جائر، ان پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، ان کی حقوق تلف کریں گے، مہنگائی کا بھوت سوار ہوگا، یہ روتے رہیں گے، اپنے بلوں پر روئیں گے، اپنے حالات پر روئیں گے، اپنی مصیبتوں پہ روئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کو انہوں نے چھوڑا، ان کے اوپر دنیاوی عذاب ہے. تیسرا، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، یہ بدبخت و بد نصیب ایسے ہیں دنیا سے جائیں گے تو بے ایمان ہو کر جائیں گے. رسول اللہ فرما رہے ہیں. اچھا کیوں فرمائے یہ دنیا سے بے ایمان جائیں گے؟ وجہ دیکھ لیں. جو شخص علماء سے دور ہے، یعنی علماء نے کیا کرنا ہے؟ یا قرآن کی بات کرنی ہے یا وارثان قرآن کی بات کرنی ہے. تو جب علماء سے دور تو یعنی وہ شریعت سے دور، وہ دین سے دور، وہ قرآن سے دور، وہ خدا سے دور، وہ اہل بیت سے دور، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دور. تو جب اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گیا، نتیجتاً کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہوگا، یا مشرک ہوگا، یا وہ نصیری بن جائے گا، یا وہ بے دین بن جائے گا، افکار غلط بن جائیں گی، اعمال اس کے غلط بن جائیں گے، نہ قرآن کے مطابق ہوں گے نہ 14 کے فرمان کے مطابق ہوں گے. تو اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ شخص بے ایمان دنیا سے رخصت ہوگا. اللہ اکبر. تو لہٰذا خبردار کیا ہمیں اس بات پر. تو لہٰذا اس آیت میں جو ہمیں چوتھا پیغام آخری ملا، کہا کہ کفار فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے تھے، تو وہ فسق و فجور ہمارے اندر نہ ہو. فسق و فجور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کھلے عام دندناتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آزادی کی زندگی گزاریں. یہ کیا قید والی زندگی گزاریں؟
قرآن جو کہتا ہے مثلا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، وہ کہتے تھے ہم سے یہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ آزادی کی زندگی جینے کے لیے نہ ہم قرآن مانیں گے نہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے، تو وہ چاہتے تھے ہم قید کی زندگی نہ گزاریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جیسے آج مغربی کلچر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی ہے، ہم وہاں پہ زندگی جئیں گے، وہاں کتنے مومن بھی ہیں مغربی کلچر میں، اہل ایمان ماشاءاللہ وہاں پہ رہ کے اپنے ایمان کی سلامتی، اور ایسے ایسے اہل ایمان ہیں خدا گواہ ہے، جب وہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ رابطے میں جو رہتے یورپ میں ہیں، رہتے امریکہ اور کینیڈا میں ہیں، نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، زیارت عاشورہ کی پابندی کرتے ہیں، دعائے کمیل دعائے توسل کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے سچے مومن ہوں گے جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار بنیں گے۔ پاک کردار، معصوم کو پاک کردار کا مومن پسند ہے، وہ جس قوم سے ہو جس علاقے میں ہو۔ بد کردار شخص جب گھر والوں کو پسند نہیں ہے، اہل بیت کیا پسند کریں گے؟ خود دیکھ لیں ہماری اولادوں میں جو بد کردار ہو، ہم بد کردار کو چھوڑ کے جو تابع دار ہو اس کی عزت کرتے ہیں۔ آل محمد بھی با کردار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا فسق و فجور کی زندگی سے باہر ہے۔ یہ نہیں کہیں کہ ہم آزادی کی زندگی جی، فسق و فجور، تو لہٰذا دیکھیں فسق و فجور کی زندگی جینے والے، آخری روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی عظیم روایت ہے، آپ نے ڈرایا خبردار کیا، فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک جلد وقت آنے والا ہے، بطونہم آلہتہم، لوگوں کا شکم، لوگوں کے پیٹ ان کا خدا ہوگا۔ وہ پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے، پیٹ ان کا خدا، یعنی جس طرح خدا کی فرما برداری ہونی چاہیے نا، تو آخری زمانے کے لوگ کیا کریں گے؟ وہ پیٹ بھرنے کے لیے پیٹ کے تابع ہو جائیں گے، جہاں سے حلال ملے حرام ملے پاک ملے ناپاک ملے سب لے لو، بہنوں کا حق کھانا ہو وہ بھی کھا لو، رشتہ داروں کا حق کھانا ہو وہ بھی کھا لو، کسی نے امانت رکھی ہے وہ بھی کھا لو، اسی طرح سے خمس و زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دو۔ تو لہٰذا کیا ہے؟ بطونہم آلہتہم، یہ اپنے شکموں کو معبود بنائیں گے، ان کی پوجا کریں گے۔ وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ کیا مطلب؟ عورتوں کے پیچھے چلیں گے، کبھی اپنی فہم و فراست سے کام نہیں لیں گے، چاہے وہ غلط مشورہ دے، وہ کہہ رہی ہے کہ تم میں جب مجھے چھوڑنا پڑے گا یا اپنی ماں کو چھوڑنا پڑے گا، تو ہم نے بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کے ساتھ قطع رحمی کر دی، حرام کر دی، قطع رحمی نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ تو لہٰذا وَدَنَانِيرُهُمْ دِينُهُمْ، روپیہ پیسہ لوگوں کا دین بن جائے گا، یہ ہوگا آخری زمانے میں، لوگوں کے اوپر یہ وقت آ جائے گا۔ وَشَرَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ، آپ نے فرمایا لوگوں میں شرافت اور عزت پیسہ بن جائے گا، جس کے پاس پیسہ ہوگا کہیں گے یہ عزت دار ہے، جبکہ امام علی نے ناج البلاغہ میں عزت دار کس مومن کا تعارف کرایا؟ متقی۔ قرآن نے جو صاحب عزت کا تعارف کرایا کیا کرایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب عزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ قرآن کے معیار کو بھول گئے، مولا علی کے معیار کو بھول گئے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں لوگ کیا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ جائیدادیں ہوں گے اس کو زیادہ عزت دار سمجھیں، تقوی اور شرافت معیار نہیں ہوگا۔ فرمایا لا تبق من الایمان، یہ وہ بدبختی کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں ایمان رسم، ایمان کیا ہوگا؟ لا تبق من الایمان الا اسمہ، ایمان صرف نام کا رہ جائے گا، نام کا، بس یہ کہیں گے ہم بڑے مولائی ہیں، ہم نے 14 مرتبہ زیارت کی ہے کربلا کی، ہم مسافر شام کے زائر ہیں، ہم بہت بڑے عزادار ہیں، ہم بہت بڑے فلاں ہیں ولائی ہیں، یہ سارے دعوے تو ہوں گے لیکن ولایت پر عمل نہیں ہوگا۔ امام حسین کی زیارت پہ ناز تو ہوگا، امام حسین کی پاک سیرت کا کردار نہیں ہوگا۔ ولا من الاسلام الا رسم، اسلام صرف رسم کا رہ جائے گا، بس اسلامی جو رسم ہوں گے وہ ہمارے اندر اس کو انجام دے دو، اس کی پابندی نہیں ہوگی، ان کی معرفت نہیں ہوگی۔ ولا من القرآن الا درس، قرآن صرف درس کا رہ جائے گا اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری، ہمیں سب کو کہا جا رہا ہے
یہ نہ ہو کہ صرف ایسا زمانے میں درس قرآن کا اہتمام ہو جائے، درس دینے والا اور درس لینے والے صرف یہ تو کہیں کہ ہم درس قرآن میں ہو آئے، جو لے کر آئے اس پر عمل کب کرو گے؟ جو درس دینے والا ہے اس پر آپ عمل کب کریں گے؟ تو لہٰذا میری بھی ذمہ داری بیان کرنے سے پہلے میں خود اس سے واعظ ہوں، اور خدا گواہ ہے جتنی قرآن کی برکات میں نے حاصل کی ہیں، جو بزرگان علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے ہر مرتبہ اللہ نے قرآن میں مجھے نئے مطالب کی طرف رہنمائی کی۔ قرآن میں توجہ کریں، اس کے پیغامات کو سمجھ کے اپنی اصلاح کریں۔ مساجدہم معمورہ من البناء وقلوبہم خراب من الہدیٰ، یہ وہ زمانہ آنے والا ہے مسجدیں بڑی بڑی میناروں والی اور عمارتوں والی بن جائیں گی، لیکن مسجدوں میں جو بیٹھنے والے نمازی ہیں ان کا دل ایمان سے خراب ہوگا، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے نفرت۔ نماز کے بعد مصافحہ ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں، میں مالدار ہو کے میں کیوں مصافحہ کرنے جاؤں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں مالدار ہو کے، میں فلاں ملک صاحب ہو کے، میں سردار ہو کے میں کیوں جاؤں؟ مصافحہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے بندو آؤ، معصوم کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں مصافحۃ المومن افضل من مصافحۃ الملائکہ۔ امام فرماتے ہیں او ہمارے حبدارو، مومن سے مصافحہ کرنا، جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے، اس سے مصافحہ کرنا ملائکہ سے مصافحہ کرنے سے افضل ہے۔ کتنی عظمت ہے مومن کی، مومن سے مصافحہ کیا کرو۔ مصافحہ دو ہاتھ سے ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا امام نے فرمایا علماؤہم، آخری جملہ، علماؤہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض، اس زمانے کے علماء اللہ کی زمین پہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ کون سے علماء؟ علماء سوء، عمل کی بات کریں گے خود عمل نہیں کریں گے۔ یا پھر یہ ہے مثلا مثال کے طور پہ وہ علماء جو حق کو جان کے حق کو چھپاتے ہیں، نبی اور آل نبی کے معرفت رکھ کے پھر وہ دین نہیں بتاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں بتاتے ہیں خطبہ جمعہ کتنی مساجدوں میں ہوتا ہے، کبھی بتایا نبی کے اصحاب میں کون کون مظلوم تھے؟ مالک بن نویرہ نبی کا صحابی تھا، کس نے قتل کیا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو ہم نے نبی کے صحابی کی جد و اولاد کیوں حقائق بیان نہیں کرتے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے ان کی، صرف خطبہ جمعہ نہ دیں، وہ آل نبی کا بھی تذکرہ کریں، ذکر کریں، حقائق پہنچے۔ یا وہ علماء ہو سکتے ہیں علماء سوء، یا ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں جو بد عمل ہوں، یا پھر یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اگر میں نے واعظ و نصیحت کی تو میری محلے والے عزت ختم کر دیں، میری معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، میری مجلسیں کم ہو جائیں گی، میری دعوتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ پیٹ کا بھی تو چکر ہے، مصیبت ہے۔ تو لہٰذا یہی ہے جو لوگ یہ پیٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنا واجب فریضہ ادا نہیں کرتے، کوئی بھی ہو، خیانت کار، خدا کا بھی جواب دے اور محمد والے محمد کا بھی جواب دے۔ پروردگار سے دعا کری مہربان اللہ صدقہ